9th کلاس کی بچی ہے جو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہے، اور یقین کریں میں خود افسردہ ہوا اور میں خود اس بات پہ اتنا خود شرمسار ہو رہا تھا کہ ان والدین پہ کیا گزری۔ ایک باپ جو ہے سائڈ پہ بیٹھا اور لڑکی بتا رہی ہے کہ مجھے جی دیپال پور سے میں جا رہی تھی اور وہاں سے مجھے اغوا کیا گیا اور ایک پیٹرول پمپ پر لے جایا گیا، پیٹرول پمپ پر لے جا کر فلاں نامی شخص اور اس کے جناب دوستوں نے مجھے مبینہ طور پر جو بھی ہے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب لوگ جو میں ان کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں نیچے اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بی یہ بتاؤ کہ یہ جو اسکرپٹ جیسے وہ پولیس کا مبینہ پولیس مقابلے کا اسکرپٹ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بڑا پرانا ہو چکا، اولڈ ہو چکا، کوئی نئی چیزیں لے کے آئیں۔ اب نئی چیزیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لڑکوں کی یا پھر وہاں جو معاشرے کے سوسائٹی کے سٹیزن ان کی باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ جب وہ لے کے جا رہے ہیں کیا اس نے تب بھی شور نہیں کیا؟ جب وہ ایک پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے کیا اس نے تب بھی شور نہیں کیا؟ اور پھر پیٹرول پمپ ایک چلتا ایک ایسا پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ لوگوں کا مطلب آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے، اس کے باوجود جو ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایک آدھا کیس آپ نے جو ہے اسے کور کیا ہو، لیکن جب بعد میں آپ کو اس کے حقائق کا پتہ چلا ہو تو آپ خود بڑی جو ہے وہ… میں آپ کو ایک بات بتاؤں ارسلان، اگر اس طرح کے کیس کے بارے میں بات کی جائے نا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ کیس رپورٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کیس کا جو وٹنس تھا نا، جو عینی شاہدین ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ موقع پر موجود تھا جی، یہ اس سے میری بات ہوئی ہے۔ یہ کیس نہ تو رپورٹ ہوا، نہ تو اس لڑکی کا نام میں بتاؤں گی، نہ اس لڑکی کی میں کوئی شناخت آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لاہور میں دریائے راوی ٹھیک ہے، کتنی پرسکون جگہ نظر آتی ہے بظاہر، بہت سیلاب کے دنوں میں سارے لاہوری وہاں پر موجود، گنجان آباد علاقہ ٹھیک ہے، سارے لاہوری وہاں پر موجود تھے۔ رات کے وقت بڑی پرسکون جگہ لوگ آتے ہیں۔ اب تو خیر راوی خشک ہو گیا، اب تو پانی واپس چلا گیا، جو بھی تباہی پھیرنی تھی۔ آج سے تقریباً 8 سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں پر سول ڈیفنس کا اہلکار ہے، انچارج ہے اکمل صاحب، ٹھیک ہے، وہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پر جاب کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے وہاں پر رہتے ہیں، ایک مدت گزر گئی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر رات کے تقریباً 11 سے 12 بجے وہ کھانا کھا کر واپس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راوی میں خودکشی کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کبھی کوئی رات کے اندھیرے میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کبھی کوئی دن کے اجالے میں، کوئی گھر سے تنگ ہے، کوئی غربت سے تنگ ہے، کسی کو محبت میں ناکامی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ راوی کا پل جو ہے ایک ان کی امید ہے کہ ہم نے یہاں سے چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب ایک خاتون کی ان کو رونے کی آواز آتی ہے، پل کے نیچے ان کی رہائش ہے اور وہاں پر ہی وہ رہتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ ہو تو فوری طور پر میں وہاں پر پہنچ جاؤں۔ ان کو رونے کی آواز آتی ہے، پل کے نیچے وہ جب جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی پھینک گیا ہے، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ہم نے رپورٹ کیے جا کے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کے رونے کی آواز آ رہی، وہاں پر جا کے جب دیکھتے ہیں تو ایک لڑکی ہے جس کی عمر ہے 21 سے 22 سال، ٹھیک ہے، برہنہ حالت میں، اس کے تن پر ایک کپڑا نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، موبائل کی لائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جو ہے وہ جو اس کی باپ کی عمر کا وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی قمیض اتارتے ہیں، اس خاتون کو دیتے، اس سے وہ کہتے ہیں بی بی تو ایک بات ہے پھر میں تیرے نال گل کرنا۔ اب وہ کیونکہ ظاہر ہے کوئی اگر چھلانگ لگاتا ہے تو ان کو فوری طور پر جمپ کرنی پڑتی ہے، انہوں نے نیچے ایک شارٹس بھی پہنی ہوتی ہیں، وہ اپنی شلوار بھی اتار کر اس کو دے دیتے ہیں، خود شارٹس میں رہ گئے، اس کو وہ بھی دے دی، انہوں نے اتار کے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے۔ اب اس خاتون سے وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بی بی کیا ہوا ہے تمہارے سے؟ وہ کہتی ہے میں یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی، دوست کے ساتھ میری دوستی ہوئی، ایک عرصے سے دوستی تھی، یہاں پر وہ مجھے لے کر آیا کہ پرسکون جگہ ہے، بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پارکس میں بھی تو لوگ جاتے ہیں نا۔ دیکھو اب ہم اس بات پہ کہیں کہ بھائی آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے یا آپ یہ ہے تو غلط۔ جب آپ کسی کے ساتھ کسی رشتے میں موجود نہیں ہو تو آپ کسی ایسی جگہ پر مت جاؤ، اور وہ بھی رات کے پہر، ٹھیک ہے۔ پبلک پلیس کی اور بات ہوتی ہے، کسی ریسٹورینٹ یا یہ چیزیں اور ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو سیکیور سمجھ، لیکن ایسی جگہ پر جانا، خیر وہ چلی جاتی ہے، وہاں پر وہ بیٹھے ہیں کیونکہ راوی خشک ہو چکا، وہاں پر بیٹھنے کی ہی اب جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے 3 دوستوں کو بلاتے ہیں، پوچھتی ہے کہ کیوں بلایا؟ تینوں دوست اور وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 لوگ، 21 سے 22 سال اس کی عمر، 4 لڑکے اس کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے کپڑے بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ویری ویری آپ دیکھو یہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ یہ معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ نہیں ہے، میں اس کو جنگل سمجھتی ہوں۔ آپ جو مرضی ادارے بنا لو، آپ جتنے مرضی سخت قوانین بنا لو، عورت پس رہی ہے، مظلوم ہے کہیں نہ کہیں عورت، صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس گینگ کی وجہ سے کہ جو ایک اس طرح کے مافیا کے ساتھ ملا ہے، آپ ان کو نہیں جھٹلا سکتے کہ جن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو ایک خاتون ہے،
وہ اعتماد کر بیٹھی ایک مرد کے اوپر. اب اس کو کیا پتا کہ وہ مرد اس کے لیے تحفظ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے 3 اور لڑکوں کو بلایا, اپنی ہوس پوری کی, کپڑے لے گئے. اب وہ بغیر کپڑوں کے تو نہیں جا سکتی تھی, اوپر روڈ پر پل پر تو نہیں جا سکتی تھی. اس آدمی اکمل صاحب کی مہربانی کہ اس نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا, اس نے اس کو کہا کہ بی بی تو یہ کپڑے پہن. اب ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے وہ موبائل پہ ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو یہ بتانا ہوتا ہے ادارے کو, وہ تصویر اتارتے ہیں, وہ کیس رپورٹ کرتے ہیں, پولیس کو اطلاع دیتے ہیں. اس خاتون نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ نے میری تصویر نہیں اتارنی, میری پہچان نہیں بتانی, آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا, میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے بدنام مت کریے گا. دیکھیں نا, عزت اور غیرت پر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. بالکل. اچھا, اس نے کہا باہر آؤ بیٹا, تو یہاں سے نکل. اس کو کرایہ دیا. ٹھیک ہے, اب وہ لاہور کے جس علاقے سے اس کا تعلق تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے, اس کو کرایہ دیا, اس کو عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا. یہ پیغام, یہ پوری جو بات ہے, یہ انہوں نے ہمیں اس وجہ سے بتائی کہ یہاں پر یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے, یہ کچھ بھی ہوتا ہے, اور آپ نے اس کی عزت رکھنے کے لیے یہ میسیج تو ڈیلیور خواتین تک کر دیا ہے. میں اس کی نا پہچان بتانا مجھے پتا ہے اس کے بارے میں, وہ کہاں کی رہائشی ہے, وہ کیسے پہنچی, کسی کے اوپر اعتماد کر کے پہنچی. لیکن ہم ہر بار ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا کی جو دوستی ہے وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہو, ایک چیز کے بارے میں بار بار آپ سوشل میڈیا کی کہانیاں سنتے ہو, آپ لوگ کہتے ہو اسکرپٹ ہے, جبکہ ہم لوگ فزیکلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہم لوگ فیملی سے مل کر آئے ہوتے ہیں. لیکن سننے والوں کو دیکھو, اگر ہم لوگ ایک عام شہری ہوتے یا ہم لوگ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے ہوتے, آپ کوئی اور نوکری کر رہے ہوتے, میں کسی اور جاب سے منسلک ہوتی, تو شاید ہمارے لیے بھی یہ چیزیں فیک ہوتی, ہمارے لیے بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا. لیکن کیونکہ ہم لوگ فزیکلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہمارا دیکھنے کا, سوچنے کا نظریہ عام شہریوں سے مختلف ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ معاشرے میں آخر ہو کیا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کہانی ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو آپ نے تحفظ دینا ہے, آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. آپ کی بچیاں جو ہیں وہ کس گیدرنگ میں ہیں, کس کے ساتھ دوستی کر رہی ہیں. اگر آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے تک گھر نہیں آئی تو پتہ تو کرے کہاں ہے. بالکل. اگر آپ کی بیٹی گھر میں نہیں رہتی, کسی ہاسٹل میں آپ نے اس کو بھیجا ہوا ہے, کسی آپ آؤٹ آف اسٹیشن سے بھی لڑکیاں ظاہر ہے یہاں پر رہائش پذیر ہیں, تو اس کے بارے میں یہ پتا تو کرنا چاہیے کہ بیٹیوں کی کمپنی کیا ہے, ان کے ساتھ, ان کا کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے. اب بات یہ تو آگئی ایک سوشل میڈیا کی دوستیاں, ان نون نمبر سے دوستی ہو گئی یا جیسے کیسے بھی ہو گئی. اب بات کریں گھریلو لڑکیوں کی, جو کہ بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آدھا حصہ اپنے شوہر کو, اپنے سسرال کو دے چکی ہیں. ایٹ دا اینڈ انجام کیا ہوتا ہے, بوری بند لاش, بالکل ٹکڑے, جلا دیا. یہ ایک عورت کا مستقبل ہے, جس مستقبل کے خواب لے کر وہ میکے کا گھر چھوڑتی ہے, سسرال کے گھر جاتی ہے.